یہ کہانی پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں پیش آنے والے ایک خوفناک واقعے پر مبنی ہے، جسے آج بھی وہاں کے مقامی لوگ خوف اور دہشت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک نوجوان لڑکے حارث کے ساتھ پیش آیا، جو شہر میں رہتا تھا مگر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے چچا کے گاؤں آیا تھا۔ حارث کو مہم جوئی کا بہت شوق تھا اور وہ سنسنی خیز تجربات کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ گاؤں کے بچے اکثر رات کے وقت خوفناک کہانیاں سنتے تھے، اور سب سے زیادہ مشہور کہانی گاؤں کے ایک پرانے سنسان گھر کی تھی، جو گاؤں کے کنارے موجود تھا۔ یہ گھر کئی سالوں سے ویران تھا، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں جنات اور عذاب کا بسیرا ہے۔ مقامی لوگ رات کے وقت اس گھر کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس گھر میں گیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ مگر حارث ایسی کہانیوں پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب محض افواہیں ہیں جنہیں لوگوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ ایک رات چاندنی رات تھی اور حارث اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے باہر کھیتوں میں بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں کسی نے اس سنسان گھر کا ذکر چھیڑ دیا۔ سب دوست خوف زدہ تھے، مگر حارث نے ان سب کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ایک دوست عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو چلو ثابت کرو، اس گھر کے اندر جا کر 5 منٹ گزارو۔ حارث نے ہنستے ہوئے چیلنج قبول کر لیا۔ سب دوست حیران رہ گئے، کیونکہ کوئی بھی اس گھر میں جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ دوستوں نے کہا وہ باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں گے۔ حارث آہستہ آہستہ اس سنسان گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پرانی لکڑی کے دروازے کو دھکیلا، وہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے وہاں ہوا تک رک چکی ہو۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، بس چاند کی ہلکی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں سیلن زدہ اور بوسیدہ تھیں، اور وہاں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ اچانک حارث کو لگا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اور وہ فوراً پلٹا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حارث نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ دیوار پر کچھ سائے حرکت کر رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبی پرچھائی دروازے کے قریب نمودار ہوئی۔ پھر ایک سرگوشی گونجی، مگر یہ سرگوشی کسی انسان کی نہیں تھی۔ چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ الفاظ سردی کی ایک تیز لہر کی طرح حارث کے کانوں میں گونجے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب اس کے پیروں کے نیچے زمین جیسے ساکت ہو گئی۔ کمرے کے کونے میں کوئی چیز کھڑی تھی، ایک کالا سایہ جس کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ حارث کی طرف بڑھنے لگا۔ حارث کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ بھاگو، مگر اس کے پیر زمین پر جیسے جم گئے ہوں۔ اچانک دروازے کے باہر اس کے دوستوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخو پکار گونج رہی تھی، اور اچانک دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ حارث پوری طاقت سے باہر کی طرف بھاگا، اور جیسے ہی باہر نکلا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو خود کو اپنے چچا کے گھر پایا۔ اس کے ارد گرد سب لوگ جمع تھے، اور اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور قرآن آیات پڑھ کر دم کیا۔ اگلی صبح حارث کو بتایا گیا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی، اور تب سے وہ جگہ ویران اور عذاب ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد حارث نے اس جگہ کا دوبارہ کبھی رخ نہیں کیا۔ وہ واپس شہر چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر آج بھی جب وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس سے گھور رہا ہو، جیسے وہ سایہ ابھی بھی اس کے قریب موجود ہو۔